آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ۔ بینات، بینہ وہ شے جو از خود ظاہر ہو۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شے ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یہ ہے سول آبجیکٹو۔ یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی۔ قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج، کوئی حیثیت ان کی نہیں۔ اچھی طرح سن لیجئے میری بات۔ قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ Nothing doing. They don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ تو ایک ہے۔ اب اس آیت کو ذرا پڑھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرو۔ پڑھ لو اور اس کے قرات کے مقابلے منعقد کرا لو، اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو، اور اس کو جو چاہو کر لو، کوئی حیثیت نہیں۔ قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا، پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ نے بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔ سورہ شورى میں حضور سے کہلوایا گیا، قل وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں، انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدمعاش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کریں، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔
اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ Now prepare for the shock۔ میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے سر۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے۔ انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اسلحہ کے لیے۔ وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے۔ فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آنے واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہیں۔ یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے۔ موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر آتے تھے۔ مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے ہوتے تھے۔ جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک اٹھی، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا ہے یہاں سے۔ ایمان لائے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر۔ اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کے، پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا، یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے۔ اٹھ کر چلنے لگے، اس کا تیش جو ہے اور
اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو ان سب کو۔ مادر زاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے، مادر زاد، پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنام من دیوانہ زدند، کہ بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ مصعب۔ وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا۔ اور 1 سال کی محنت، دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دی۔ یہ مصعب ہے۔ شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے، ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ از کجا تاب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں ہے، جس ہاتھ میں علم ہے وار پڑا، کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا، اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے۔ جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف ستر کے لیے چادر۔ دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کے وقت، حضور سے کہا گیا کہ حضور مصعب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر اذخر گھاس لا کر ڈال دو۔